الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 48واں سلسلہ ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو کفر کے متعلق کچھ نکات اور اس کی تفسیر، آیت کی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اس کی آدھی تفسیر ہم نے مکمل کر لی تھی اور کفر کے اوپر ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو وہیں سے آج ہم دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام سے دور رہیں اور کفر میں ہی مر جائیں، یا وہ کافر مراد ہیں جو بے علمی کی وجہ سے کافر رہے، یا پھر وہ جو بعض شبہات یا شک کی وجہ سے اسلام کا انکار کر کے کفر میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اب جو شبہات یا شک میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں یا بے علمی میں کفر کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی تو امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی انہیں علم ہو جائے گا اور وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، یا ان کا شک یا جو شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جو لوگ ہٹ یا ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اسلام کا اور کفر پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ضد کا علاج نہ کسی عالم کے پاس ہے نہ کسی طبیب کے پاس۔ تو ضد کی چند وجہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ راہبر کی ذات سے عناد، یعنی جو شخص آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، اس شخص سے آپ کے دل میں کوئی بغض ہو، اس کے خلاف کوئی عناد ہو، جیسا کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جبکہ تمام مخلوقات نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے دل میں بغض اور عناد بھرا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف۔ تو اللہ کے حکم کیا حکم عدولی کر کے وہ کفر کا اس نے ارتکاب کیا اور اللہ کی بارگاہ سے وہ دھتکارا گیا، اور قیامت تک وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت یا بغض موجود ہوتا ہے، کہ جس کی بنا پہ وہ کبھی ایمان سے سرفراز ہو ہی نہیں سکتے، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بغض اور عناد موجود تھا۔ یا پھر وہ کافر جو کہ اپنے باپ داداؤں کی بے جا حمایت کر کے ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور کفر کے اندر ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہوں یا صحیح۔ یا تیسرے وہ لوگ ضد کرتے ہیں جو کہ کسی فرمان کے مقابل آ کے جو راہبر یا ہدایت دینے والا جو انہیں فرمان پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا رہا ہے، اس فرمان کی یا اس حکم کی نافرمانی کر کے وہ کفر کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے ضدی لوگ ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ بھی اور اللہ پاک نے عالم پیدا فرمائے جن کو عالم امثال یا عالم غیب کہا جاتا ہے، اور یہ جو دنیا ہے ہماری، یہ عالم ظہور یا عالم شہادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کفار کے بارے میں حکم فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کے عالم غیب
یا عالم امثال میں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کفر پہ ہی رہنے والے تھے، تو وہ لوگ کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. وہ ایک طرح سے ازلی کافر ہیں، ازل سے وہ کفر میں ہی مبتلا ہیں اور کفر میں ہی مر جائیں گے. تو یہاں مفتی صاحب ایک حدیث شریف کا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آپ کی پشت سے تمام روحوں کو اللہ پاک نے باہر نکالا. جو قیامت تک آنے والے انسان تھے ان تمام روحوں کو آپ کی پشت سے پیدا فرما کے باہر نکالا، اور اللہ کے سامنے ان کا ایک طرح سے اجتماع ہوا، اور اس میں سے کچھ سفید تھیں اور کچھ کالی تھیں. تو جو سفید تھیں وہ روحیں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کو، ایمان کے نور کو اس زندگی میں پہچاننا تھا اور اسلام میں داخل ہونا تھا. اور جو کالی روحیں تھیں وہ روحیں تھیں جنہوں نے کفر میں ہی ہمیشہ رہنا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس روحیں موجود ہیں، اور کچھ ان کے دائیں طرف ہیں، کچھ ان کے بائیں طرف. تو آپ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب بائیں طرف کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ان کی اولاد کی روح ہیں، داہنی طرف مومنین کی روح ہیں اور بائیں طرف کفار ہیں. تو پتہ چلا کہ جو روحیں ہیں وہ کچھ روحیں ہوتی ازلی کفر میں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں انہوں نے کفر پہ ہی رہنا ہوتا ہے. تو غرض کے دوسرے عالم میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، بعض کافر اور بعض مومن. تو یہاں وہی کفار مراد ہیں جنہوں نے کفر پہ ہی زندگی گزارنی تھی. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کفار مراد ہیں جن کے متعلق علم الہی میں آ چکا ہے کہ کافر ہی مریں گے، اور اس کی بہت سی احادیث سے تصدیق ہوتی ہے کہ بہت سی روحوں کو اللہ پاک نے کفر پہ ہی رکھنا ہے، اور علم الہی میں ان کا کفر ثابت ہو چکا ہے. اب مگر حق تعالیٰ کے علم میں وہ کافر ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر کافر ہیں مگر حق تعالیٰ کے علم میں مومن ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ بہت سے لوگ ساری زندگی اپنی کفر پہ گزارتے ہیں، لیکن ان کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی مومن تھے اور ان کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہونا تھا. تو وہ اپنی آخری زندگی میں اللہ پاک انہیں ہدایت دیتا ہے اور وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ساری زندگی اسلام میں گزارتے ہیں، مسلمان اور مومن کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کفر پہ مریں گے. اور کچھ ایسا واقعہ یا ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ کفر میں ڈوب چکے ہوتے ہیں یا کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. تو انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا. اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت، ہدایت کچھ کام نہ دے گی، اور وہ قرآن کے سیدھے راستے کو، قرآن کے فرمان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور وہ لوگ ہیں جو ازلی بدبخت ہیں اور وہ کبھی نیک بخت ہو ہی نہیں سکتے. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سواؤن، اس سوا سے مراد ہے اس کے معنی برابر ہونا، لیکن یہاں اس میں فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یعنی برابر.
علیہم سے اس جانب اشارہ ہے کہ آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے ہر حال میں ایمان نہ لائیں گے، مگر اے محبوب آپ کے لیے برابر نہیں، کیونکہ آپ تبلیغ کا ثواب پائیں گے۔ مطلب علیہم سے سواؤں کے ساتھ علیہم کا جو استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی، تبلیغ کری، اس کا تو آپ نے حق ادا کر دیا اور اللہ پاک نے اس کا بدلہ بھی آپ کو دے دیا۔ اب یہ ان کا جن کو آپ نے دعوت دی، جن کو آپ نے تبلیغ کری، ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا اور اللہ پاک نے آپ کو اس کے اوپر اجر عظیم بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ تبلیغ آپ کے لیے بہت مفید اور ان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تک ان کفار کو تبلیغ فرمائی، اور جن کا کفر میں مرنا یقینی تھا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی وغیرہ، تو وہ کفر پہ ہی مر گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ کا ان پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو دعوت تھی، تبلیغ تھی، وہ آخری دم تک ان کی زندگیوں کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جاری رکھی اور اپنی پوری کوشش کری کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ بیمار بچے یا جس طریقے سے اکثر ڈاکٹر جو ہے مریض سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ آخر تک کوشش کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، اس کو علاج کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس بیماری سے شفا پالے، لیکن اس کی قسمت میں جب موت آ جاتی ہے تو کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، کوئی علاج نفع پہنچاتا ہی نہیں ہے، اور شفا انسان کو حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی دعوت کی، تبلیغ کی کوشش تھی، وہ آپ نے پوری کر دی۔ اب ان کا اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کے ایمان کے اوپر تھا، ان کی ذاتی عناد یا بغض کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا اور کفر میں ہی مر گئے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے دنیا میں واز بیکار ہے، اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ پہ صبر اور بے صبری برابر ہو، اور جس کے لیے جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، آرام، تکلیف، ظاہر یا چھپا ہوا گناہ برابر ہو، یعنی ہر حال میں گناہ کرے، اس کے لیے خوف ہے کہ موت کے وقت توبہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ تو اسی لیے اللہ والوں سے ملنا یا نہ ملنا بھی برابر ہے، اور شفاعت کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ انسان کی جو انجام ہے اس کا اصل میں تعلق ہے آپ کے حساب کتاب پہ، آپ کی اس آخرت کی زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو جو بھی کچھ عطا کرنا ہے وہ آپ کے انجام کے اوپر وہ بنیاد رکھتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کریں، چاہے وہ برے کام کریں۔ اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو انہیں اچھی جزا ملے گی، اور اگر ان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو انہیں اس کی بری جزا ملے گی۔ تو کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم ہوگا۔ تو اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوشش کری، تبلیغ کری، دعوت دی، اب وہ ان کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش تو فائدہ مند تھی، لیکن ان کے حق میں وہ کسی کام نہ آئی، کیونکہ انہوں نے اس کو قبول ہی نہ کر۔ تو اسی لیے اچھوں کی صحبت بھی بعض دفعہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، یا کسی کی شفاعت بھی بعض دفعہ فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اصل جو بنیاد ہے اس کی وہ ہے ایمان۔ تو جب تک ایمان نہیں ہوگا تو وہ کوئی چیز اس کے کام نہ آئے گی۔
آگے فرماتے ہیں انذرتہم، انذر سے بنا جس کے لغوی معنی خطرناک چیز سے ڈرانا یا اطلاع دینا، اور شریعت میں عذاب الہی سے ڈرانے کو انذر کہتے ہیں۔ تو جو شخص دنیاوی مصیبتوں سے کسی کو ڈرائے اس کو شرعاً منظر نہ کہا جائے گا۔ تو جو نبی اپنی امتوں کو ڈراتے ہیں یا خوشخبریاں دیتے ہیں اسی لیے انہیں نذیر اور بشیر کہا جاتا ہے، یعنی ڈرانے والے، اور بشیر سے مراد خوشخبری دینے والے۔ تو یہاں اللہ پاک نے صرف نذیر کا ذکر فرمایا، انذر کا ذکر فرمایا کہ ڈرانے والے، کیونکہ یہاں خوشخبری کا اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ انسان ڈر سے زیادہ اطاعت کرتا ہے اور ڈر کے بعد خوشخبری ہوتی ہے۔ تو جب یہاں اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جن کے ایمان کی امید ہی نہیں ہے اور جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کرنا، تو اب ان کے لیے یہاں خوشخبری کا بیان سود مند یا فائدہ مند ہوتا ہی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ خوشخبری کا بیان فرمایا ہی نہیں، صرف ڈر کو یہاں بیان کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ڈر کو شاید ڈر سے وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ اللہ پاک کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ کفر پہ ہی مر جائیں گے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے کسی قسم کی خوشخبری کی یہاں اطلاع دی ہی نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم جیل جانے کے خوف سے جرم سے باز آ جاتا ہے۔ تو مثل مشہور ہے کہ حجت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں کرتی۔ تو مطلب جہاں آدمی بات کر کے تھک جائے تو وہاں آخر میں کیا کرتا ہے، حجت سے کام لیتا۔ تو جب ان بے دینوں کے لیے ڈرانا ہی مفید نہ ہوا تو بشارت کیا فائدہ دے گی، اسی لیے ڈرانے کے ساتھ بشارت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ لا یؤمنون، یہ غیب کی خبر ہے، یعنی وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ خبر بالکل سچی ثابت ہوئی کہ آخر کار وہ لوگ ایمان کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں یہ نہ فرمایا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، اور نہ یہ کہا کہ وہ ایمان لانے پہ قدرت نہیں رکھتے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کا یہ کفر اختیاری ہے اور وہ اس میں مجبور نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے اوپر، یہاں لوگ کہہ سکتے تھے کہ اب ان کے اوپر سزا کیسی، کیونکہ وہ تو اللہ کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ کفر پہ ہی مریں گے، لیکن یہاں اللہ پاک نے اپنے علم کا تو بتایا کہ اللہ پاک کو علم ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن کفر اختیار کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی اختیار میں تھا، اور جو وہ کفر کو اختیار نہ کر پائے یا نہیں کرا انہوں نے، اسلام کو اختیار اور کفر پہ ہی رہے، تو وہ اب اس کی سزا پائیں گے، اور یہی تقدیر ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ علم الہی میں یہ آیا کہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنے اختیار سے کافر رہیں گے، تو ان کا کافر رہنا یقینی ہے، اسی طرح ان کا مختار رہنا بھی یقینی ہے۔ مجبور و معذور کو حق تعالی عذاب نہیں دیتا۔ تو اس چھوٹی سی بات سے آپ کو تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ پاک کے علم میں تو ہے کہ وہ کفر پہ رہیں گے، لیکن ابھی اختیار انہی کے ہاتھ میں، اللہ پاک نے اختیار انہی کو دیا، اور وہ قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ ان کا اختیار تھا، ان کی چوائس تھی۔ تو چونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور کفر پہ ہی قائم رہے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اسی لیے اللہ پاک ان کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر صوفیانہ کا بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو میثاق کے دن اللہ پاک نے جو ان سے عہد لیا تھا تمام روحوں سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو گے، اور جو بھی نبی ان میں مبعوث فرمائے جائیں گے ان کی رسالت کا اقرار کرو گے۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں، جن لوگوں نے اس میثاق کے دن اقرار کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم
توحید کا اقرار کریں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور کچھ لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، تو وہی لوگ یہاں پہ اس سے مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کہ اس اپنے عہد کو بھول گئے اور اپنے اصل وطن کو بھول کے نفس اور شیطان کی صحبت میں ایسے پھنسے کہ روح کو اپنے اس پرانے وطن سے نامانوس کیا، اور اس نئے وطن یعنی دنیا کی رنگینیوں میں، خوش نمائیوں میں ایسے گم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لفظ انسان انس سے بنا، جس کے معنی ہیں محبت، کیونکہ انسان ہر انیس یعنی اچھے ساتھی کا اثر بہت جلدی لے لیتا ہے، اسی لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر انسان کے ساتھی اچھے ہوں گے تو انسان بھی اچھا رہے گا، اور اگر اس کے ساتھی برے ہوں گے تو وہ خود بھی برا بن جائے گا۔ یا انسان کو ناس بھی کہا جاتا ہے، ناس کے معنی ہے بھولنے والا، تو یہ بھی شیطان کی صحبت اور دنیا کی رنگینیوں میں اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے ہیں، اسی لیے انہیں انسان یا ناس کہا جاتا ہے۔ نئے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح ہمیشہ دو چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، ایک وہ کہ جو دنیا ہے اور ایک وہ جو آخرت ہے۔ تو روح نے دونوں چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی، مطلب جہاں سے روح آئی عالم ارواح سے، وہاں کا بھی اس کا مشاہدہ تھا، اب اس دنیا میں ہے عالم دنیا میں، تو یہاں کا بھی وہ مشاہدہ کرتی ہے، لیکن یہ دنیا کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، ان تمام حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کرتی ہے، لیکن جو باطنی اس کی قوتیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے عالم ارواح کے مشاہدات پہ کو دیکھتی ہے یا دیکھ سکتی ہے، وہ شیطان کے دھوکوں سے، نفس کی گندگی سے، غلاظت سے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے راستے یا وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جن سے وہ اپنا تعلق عالم ارواح سے کھو بیٹھتی ہے، اور روح کا وہ مشاہدہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ صرف دنیا کے اندر ہی قید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب یہاں ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کہ اللہ پاک نے ان کے قلب پہ تالے ڈال دیے، مطلب جو ان کی باطنی طاقتیں تھیں یا وہ راستے تھے جو ان کو اپنے اصل سے ملاتے تھے، اللہ رب العزت کی حقیقت سے، معرفت سے روشناس کراتے تھے، شیطان کے دھوکوں سے، نفس کی غلاظت سے وہ سارے راستے بند ہو گئے، سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب وہ ان چیزوں سے نہ ان کا تعلق رہا، نہ اللہ رب العزت کی معرفت رہی، نہ وہ اس حقیقت کو پہچان سکے کہ جو اصل ایمان ہے اور اصل ایمان کی جڑ ہے، کہ اللہ رب العزت سے جو تعلق قائم کرنا ہے، اس سے جو معرفت حاصل کرنی ہے، اس سے جو نور اپنے قلب میں پیدا کرنا ہے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ آخر میں مفتی صاحب اعتراضات کا بیان کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ کے علم میں، اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات آ چکی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کو تبلیغ کا کیا فائدہ تھا، تو ان کو تبلیغ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغ سے دو فائدے ہوئے، ایک تبلیغ کرنے والے کو اور ایک دوسرے جس کو تبلیغ کی جائے، مطلب تبلیغ سے ہمیشہ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک جو شخص تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اسے، اور ایک وہ جس کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ اب اگر جو تبلیغ جس کو کی گئی وہ ایمان نہیں لایا تو اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن جس نے تبلیغ کری اسے اللہ رب العزت اس کا اجر، اس کا ثواب ضرور پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے مبلغ کا ثواب باقی ہے اور تبلیغ بیکار نہیں ہو۔ نیز اس تبلیغ کی وجہ سے قیامت کے دن کفار اللہ رب العزت کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمیں تو کسی نے دعوت ہی نہیں دی، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یا جو بھی مبلغین اسلام ہوتے ہیں وہ اپنی دعوت انہیں پہنچا دیتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت پہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اور جو اصل
زندگی ہے اس کی تیاری کریں۔ اب اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تبلیغ کو اور کفر پہ ہی ڈٹے رہتے ہیں تو اب وہ قیامت کے دن اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا اعتراض لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کو خبر تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا جیسے گزشتہ انبیاء کی امتوں پہ اللہ پاک نے اپنے عذاب نازل فرمائے اور ان امتوں کو ہلاک کر دیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی خبر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ کیا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العزت ان پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پہ سے اپنا عذاب ہٹا لیا اور اب اس امت پہ قرب قیامت تک ایسے بڑے عذاب یا جیسے گزشتہ انبیاء سلام کی امتوں پہ اللہ پاک کے عذاب آئے ایسے عذاب نازل نہیں ہوں گے۔ تیسرا اعتراض لکھتے ہیں کہ جب ان کی تقدیر میں یہ آ چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کو سزا کس بات کی مل رہی ہے کیونکہ وہ اپنے کفر میں مجبور ہیں۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ اپنے کفر میں مجبور نہیں بلکہ ان کا اختیار ہے، تو اسی لیے اللہ پاک انہیں سزا دے گا۔ اور یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، تو اس علم میں جس طرح مجرم کا جرم داخل ہے ایسے ہی اس کا اختیار بھی، یعنی اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ یہ کفر پہ قائم رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ رب العزت کو یہ بھی علم ہے کہ یہ اپنے اختیار کی وجہ سے ہی کفر پہ قائم رہیں گے اور اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی کسی اور مجبوری کی وجہ سے کفر پہ قائم نہیں رہیں گے، وہ ان کا اختیار ہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ کفر پہ ہی رہیں گے اور اللہ رب العزت پھر انہیں سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں دونوں باتیں ہیں کہ یہ کفر پہ بھی قائم رہیں گے اور اس کی وجہ ان کا اپنا اختیار ہوگا، ان کی اپنی چوائس ہوگی، تو وہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں سزا بھی دے گا۔ تو یہ اپنی خوشی سے ایمان نہیں لائے تو اب یہ کفر اختیاری ہوا، تو اسی وجہ سے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چوتھا اعتراض لکھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے ان کے کافر رہنے کی خبر دے دی تو ان کا مسلمان ہونا ناممکن ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی یہ خبر جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نازل فرما دیا، تو ضروری ہوا کہ ایسے کفار پھر عذاب نہ پائیں۔ یعنی جب اللہ رب العزت کے علم میں بھی آ گیا کہ وہ کفر پہ ہی قائم رہیں گے، ایمان لائیں گے ہی نہیں، اور اللہ پاک نے یہاں بیان بھی فرما دیا، تو اب جو قیامت تک آنے والے کفار ہیں وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم اسلام کو قبول کریں کیونکہ ہم تو کفر پہ ہی رہیں گے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جان لینے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب یہ علم ہو گیا کہ وہ کفر میں مجبور نہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے بھی وہ کفر پہ مجبور نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں آ گیا کہ یہ کفر پہ ہی رہیں گے اور یہ ان کا اختیاری کفر ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی یہاں قرآن میں خبر دے رہا ہے تو اس خبر کی بنا پہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے تو قرآن میں یہ بیان کر دیا کہ ہم کفر پہ ہی رہیں گے، تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے اور یہ کافر رہنا ان کے اپنے ارادے سے، مطلب اس خبر کی وجہ سے وہ کافر نہیں رہے بلکہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ کفر پہ رہیں گے، تو وہ اس ارادے کی وجہ سے مختار ہے اور اسی مختار ہونے کی وجہ سے اللہ پاک انہیں سزا دے گا۔ نیز یہ خبر ایسی ہے جیسے ایک طبیب کسی غافل مریض سے کہہ دے کہ تمہاری بیماری بالکل آخری مقام پہ پہنچ چکی ہے اور آخری
درجے میں ہے کہ جہاں اب اس کا علاج ناممکن ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیماری سے بے پرواہی کر کے یا بد پرہیزی کر کے تم نے اپنا مرض بڑھا لیا اور اب علاج کے قابل نہ رہے۔ اس میں قصور بیمار کا ہوگا نہ کہ طبیب کا۔ مگر جیسے ڈاکٹر جب بتاتا ہے کسی مریض کو کہ آپ کا بیماری بھائی اب لا علاج ہو چکی ہے، آپ کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اب یہ اس میں قصور بیماری کا نہیں ہے۔ بیماری تو جب آئی تھی وہ اسی طریقے سے بڑھتی رہی، اور انسان کی اپنی لاپرواہی، کمزوری، بد پرہیزی کی وجہ سے وہ انسان کے جسم میں آج اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ تو اس میں نہ طبیب کا قصور ہے نہ بیماری کا، قصور اس شخص کا ہے کہ جس نے اس بیماری کو بڑھنے دیا۔ تو اسی لیے اللہ پاک اسے سزا دیں گے۔ پانچواں اعتراض بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ خبر دی جا چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب ان کا ایمان لانا کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا، تو اب اگر وہ ایمان لائیں تو اس آیت کو مانیں گے یا نہیں، اور اگر انکار کریں تو کافر، کیونکہ آیت کا انکار کفر ہے، اور اگر مان لیں تو کافر، کیونکہ اس میں اپنے کو بے ایمان ماننا ہے، اس لیے کہ اس آیت کا مضمون یہی ہے، اور اپنے آپ کو بے ایمان ماننا بھی کفر ہے۔ اب بتاؤ ان کے ذریعہ ایمان کیا رہا، اور قرآن کریم کو ماننا ایمان ہے اور ان کے لیے کفر۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ، اگر ایمان لائیں تو اس آیت کو اس طرح مانیں کہ بعض لوگ ازلی کافر ہیں، نہ کہ ہم، مطلب اللہ پاک نے اس میں ہر کافر کو مراد اس طریقے سے نہیں لیا کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے کافر اب یہ سمجھے کہ اس سے مراد تو ہم ہی ہیں، تو ہم تو اب کافر تھے، اب اگر ہم مسلمان ہو بھی گئے، ہم تو اس قرآن کی اس آیت کی بنا پہ یہ خبر سچی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو کفر پہ رہے گا وہ کفر پہ ہی مرے گا، تو پھر ہم مسلمان ہونے کا تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا ان لوگوں کی مراد یا ان لوگوں سے مراد نہیں ہے جو قیامت تک آنے والے کفار ہیں، بلکہ کچھ خاص کفار جو اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے اختیار کی وجہ سے کفر کے اوپر قائم رہیں گے اور اسی پہ مر جائیں گے۔ تو جو کفار اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے وہ یہاں مراد ہی نہیں ہے، تو اب یہ آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت میں ان کفار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو کہ ازلی کفار ہیں اور جن کا علم الہی میں کفر ثابت ہو چکا، اور وہ اب کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں انشاءاللہ مفتی صاحب نے تمام اعتراضات کو مکمل کر دیا اور اس آیت کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس آیت کا ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے سلسلے میں آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔